اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک بے شمار عزت والے گھرانے پیدا فرمائے اور بے شمار عظیم ہستیاں اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئی ہیں۔ ان ہستیوں میں سے اگر ہم کسی ایک ہستی کو اور ان گھرانوں میں سے کسی ایک گھرانے کو منتخب کریں تو وہ سرور دو عالم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ اور آپ کی ذات گرامی۔ سارے عزت والے ہیں، سارے عظمت والے ہیں، سارے شانوں والے ہیں۔ ہم کسی کی عظمت کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی کی بڑائی کا انکار نہیں کرتے، سب فضیلت والے ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ نے میرے نبی کو اور آپ کی آل پاک کو عطا فرمائی ہے وہ کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہیں تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں امت پر وہ ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ انہی میں سے ایک آیہ مبارکہ ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، سورۃ الشعراء کی 23 نمبر آیہ مبارکہ ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ صلہ طلب نہیں کرتا، اے لوگوں میں تم سے کوئی صلہ طلب نہیں کرتا تبلیغ دین اور خیر خواہی پر، سوائے قربت کے، قرابت کی محبت کے، یعنی میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیمانڈ کی ہے، آپ نے کوئی کسی سے نہیں مانگا۔ آپ تو وہ ہیں کہ منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ہاں جی، سرور دو عالم تو ساری کائنات کو تقسیم کرنے والے ہیں، وہ ہم سے کیا مانگیں گے؟ لیکن اللہ نے محبوب سے کہا، محبوب آپ فرمائیے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کچھ میرے ساتھ بھلائی کرنا تو میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت کرنا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے سب سے زیادہ قریب رکھا سیدنا صدیق اکبر کو۔ آج دنیا صدیق اکبر کو برا کہتی ہے۔ پھر حضور نے قریب رکھا سیدنا عمر فاروق اعظم کو، دنیا عمر فاروق اعظم کو برا کہتی ہے۔ پھر دو صاحبزادیاں آپ نے عثمان غنی کو دی، دنیا عثمان غنی کو برا کہتی۔ تو یہ نبی سے وفا ہے یا غداری ہے؟ نبی سے وفا تو نہیں ہے۔ پھر آپ کی آل پاک کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں تو اولین مصداق اہل بیت کے ازواج مطہرات ہیں۔ ازواج مطہرات میں ایک امی جان کا ذکر ہوتا ہے، امی خدیجۃ الکبریٰ کا، اس کے علاوہ کون سی امی جان کا نام یاد ہے؟ ایک معروف ہوئیں امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ان کو برا کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی سے محبت ہے یا غداری ہے؟ پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جن کی حضور نے خاص طور پر ہم پر محبت واجب کی ہے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم؟ قال علی وفاطمۃ وولدہما۔ آقا جی یہ ارشاد فرمائیے کہ جن قرابت داروں کا آپ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم پر ان کی محبت لازم ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب کون ہیں؟ تو آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین نیرین اور منیرین۔ ٹھیک ہے جی، حضرت علی المرتضیٰ، خاتون جنت، اور آپ کے صاحبزادے۔
امت نے حضرت علی کے ساتھ کیا حشر کیا، شہید کر دیا۔ خاتون جنت 6 مہینے میں آپ وصال فرما گئی۔ امام حسن کو زہر دے دیا گیا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ نبی سے محبت تھی، نبی کے قرابت والوں سے محبت تھی کیا غداری تھی نبی سے؟ سادہ سی بات ہے، ان کی تو محبت واجب تھی نا جی، اور نام لے کے محبت واجب کی حضور نے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ نام جن کا لیا نا، جن کا نام لیا، جن کا ذکر حضور کے ساتھ زیادہ آیا، قوم نے انہی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی۔ حضرت آقا جی جب بھی ذکر کرتے تھے، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، آج سب سے زیادہ تکلیف لوگوں کو ابو بکر اور عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے زیادہ آپ کے نواسوں کا تذکرہ ملتا ہے آقا جی کی قریب قربت میں، کبھی ممبر پر تشریف لا رہے ہیں، کبھی مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، کبھی نماز میں کندھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور دونوں ہی شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ نبی سے محبت تھی یا نبی سے غداری تھی؟ یہ نبی سے محبت کا تقاضا تو نہیں تھا نا جی۔ محرم الحرام میں کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم ان کا تذکرہ کر کے ان کی بارگاہ میں ہدیہ تو پیش کر سکتے ہیں نا جی، ہم ان کا ذکر خیر کریں۔ ہم ان ہستیوں کا، کل محرم الحرام کی یکم تھی، میرے بس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میں ایک محفل آرگنائز کروں اور پھر اس کے اندر لنگر شریف تقسیم کروں۔ میرے اوقات میں ہو تو میں ایک ایک شخصیت کا دن بڑی تم تراک کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ مناؤں۔ جب ذہنوں میں ہمارے ان کی اہمیت ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے ان کو سیلیبریٹ کریں گے، یا ان کی خراج تحسین کیسے ہم پیش کریں گے؟ بس جتنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ ہم نے اہل بیت سے محبت کا اظہار یوں بھی کیا ہے۔ اچھا جی، اور نہیں میرے حق میں کچھ تو میں آپ کو ذکر سنا سکتا ہوں ان کا، ہم آپ کو قرآن و حدیث سے ذکر سنائیں۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، یہ میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا کہ تم سمجھو بھی میں نے دین کی تبلیغ کی ہے، تم پر احسانات کیے ہیں تو یہ تم مجھے صلے میں دے رہے ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ حکم ربی ہے، الا المودۃ فی القربیٰ، یہ حکم ربی ہے، تم میرے جو ہے میری اولاد سے، میرے قرابت والوں سے محبت کرو اور اللہ آپ کی خیر کرے۔ حضرت میں حیران ہوں اس بات سے، یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے جب واقعہ کربلا، معرکہ کربلا ہوا۔ ہر صدی کے اندر آج 1448 ہو گئی، 1448 ہجری ہو گئی، یعنی تقریباً 1400 سال، تقریباً 1400 سال۔ اگر آپ کی نظر میں یا آپ کے علم میں اتنا لمبا کسی کے غم کا واقعہ ہونا، مجھے بتائیے گا۔ 1400 سال کسی کے غم میں کوئی رویا ہو، ہر صدی کے، ہر دور کے باشعور انسان ان ہستیوں کے غم میں روئے، اور پھر ہر مکتبہ فکر کے روئے۔ وہ مزدور ہے تب بھی، وہ حاکم ہے تب بھی، وہ وکیل ہے، وہ جج ہے، وہ قاضی ہے، وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، 14 صدیوں کے اندر جس کے تذکرے پھیلے ہوئے ہوں، اب ایمان سے بتائیے، جن کے ایک ایک بچے کا تڑپ جانا اور وہ سن کر سینوں کے اندر سمندروں کا اور عقیدتوں کا سینوں میں وہ ایک دریا موجزن ہو جانا، یہ یقیناً وہ خاص طبقہ ہے جو آج بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اولاد سے محبت کا اظہار کرتا چلا آ رہا ہے۔ 14 صدیوں میں اس کو ختم نہیں ہونے دیا گیا۔ حضور سے محبت کرنے والے آج بھی زندہ، غدار تو تھے ٹھیک ہے، اپنی لباس میں ہوتے ہیں نا جی، غدار بھی تو اپنی لباس میں ہوتے ہیں نا جی۔ آج آپ اندازہ کریں کہ آپ کو حضرت یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے والے بھی ملتے ہیں،
میں نے باقاعدہ کتاب کا عنوان پڑھا، حضرت یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں نے کہا کیا بات ہے ماشاءاللہ، یزید کے وفادار آج بھی زندہ ہے۔ اور یہ اللہ آپ کی خیر کرے، وہ ایک سرکار بھاگے تھے برقعے میں، ہاں جی، ایک سرکار بھاگے تھے برقعے میں جب ان کے مدرسے کے اوپر حملہ ہوا تھا، ہاں جی، تو وہ آپ ذرا دیکھیے گا تاریخ کے جھروکوں میں، ذرا جھانکیے گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ یزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حسین کو باغی لکھا تھا۔ میں نے کہا کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، یہ ہے نبی سے محبت کا تقاضا، ہاں جی۔ 1400 صدیوں میں، 1400 سالوں میں حضور کے غلام، حضور کے نواسے کی شہادت کا غم منا رہے ہیں۔ آج دنیا ان کو، اللہ اکبر، مجھے سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر یاد آیا، آپ فرماتے ہیں 18,000 جو عالم آہے سر کیوں چڑھ دیں نیزے ہو۔ کل ایک ہماری پنجابی زبان کے اندر ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ پوڑ وچ دانے پیندے راندن، اور کہتے ہیں وہ جب آپ چکی چلاتے ہیں نا جی، چکی چلاتے ہیں تو اس کے اندر ہم دانے ڈالتے ہیں گندم کے، تو وہ اس کو پیس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے پوڑ وچ دانے پیندے راندن مڑ بھی دانا جیندہ رہتا ہے۔ آپ اس کو دانے کو چکی میں رگڑ دینا اور پھر بھی آپ دیکھیں گے دانہ زندہ ہے۔ آندہ نیزے اتے ہکے قرآن پڑھے ہے، انج قرآن پڑھیندہ رہتا ہے۔ نیزے پر صرف ایک ہی قاری نے قرآن پڑھا ہے، ویسے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی، قرآن پڑھا جاتا ہے، 14 صدیوں میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن نیزے پہ چڑھ کے جس نے قرآن پڑھا ہے آج دنیا اس کو باغی کہے کمال نہیں ہوگا۔ اچھا جی، ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا جی علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے چادر میں لے کے نا جی اپنے شہزادوں کو اور خاتون جنت کو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص پیارے ہیں، ان سے ناپاکی دور فرما اور ان کو خوب پاک کر دے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر اللہ یہ نہ ارشاد فرماتا نا واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم یہ انسانیت سے، ان لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا جاتا۔ حضور کو خیبر کے موقع پر ایک بکری کے اندر زہر ڈال کے گوشت کھلایا گیا، معجزہ تھا آپ کا، وہ گوشت بول پڑا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کچھ تناول فرما چکے تھے، آخر وقت میں وہی زہر نے عود کیا تھا، واپس لوٹا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حفاظت نہ فرمائی ہوتی تو حضور کو تو پہلے شہید کر دیا جاتا۔ صدیق اکبر کا دور خلافت ہی 2 سال کا تھا، اس لیے وہ بچ گئے۔ باقی عمر فاروق اعظم آئے، ان کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی آئے، ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی المرتضیٰ آئے، ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام حسن آئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آئی ملوکیت کا دور، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی جو بھی حضور کے راستے پہ چلا ہے یا حضور کے مشن کو لے کے چلا ہے بھائی اس کو اس دنیا سے مٹا دیا گیا۔ لیکن اللہ کی قسم، آپ بندہ تو شہید کر سکتے ہیں لیکن ذکروں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ذکر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کوئی یہ بتا دے۔ اب موت کن کی ہے؟ اصل موت تو ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے ان ہستیوں کو شہید کرنے کی کوشش، 14 صدیوں کی لعنت ان پر برس رہی ہے، اور اللہ والوں کی اور حضور کی آل پاک کا تذکرہ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ ہے۔ ہاں جی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خاتون جنت کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، حضرت حسنین کریمین کو اپنی چادر میں لے کے ارشاد فرمایا نا اللہم ہؤلاء، یا اللہ یہ میرے خاص محبت والے ہیں،
جن کو میں نے اپنی چادر میں لے لیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت ساتھ ہی کھڑی تھی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وانا منہم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ فرمایا انک علی خیر، تو خیر پر ہے، تو بہتری پر ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے قرار دیا۔ مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت وائلہ نے عرض کیا وَأَنَا مِنْكَ أَهْلِكَ، یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کی اہل بیت میں سے ہوں؟ فرمایا انت من اہلی، ہاں تم بھی میرے گھر والوں میں سے ہو۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد تمام بنو ہاشم ہیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس اور ان کی صاحبزادیوں کو بھی اسی چادر کے نیچے فرمایا یا رب ھذا عمی و صنوابی وہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرا چچا ہے اور باپ کی طرح ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں دوزخ کی آگ سے ایسے محفوظ کر جیسے میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپا کر محفوظ کر لیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں نا جی ایک عمومی مطلب میں، تو عمومی مطلب سے مراد خاندان، قبیلہ، اور قبیلے پر بھی اطلاق ہوتا ہے اہل بیت کا، اور جب ہم اہل بیت مطلقاً کہیں گے تو حضور کا سارا خاندان مبارک، آپ جناب کے چچا حضرت عباس بھی، آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی، آپ کے ان کے صاحبزادے بھی، وہ سارا بنو ہاشم کا جتنا بھی آقا جی کے خاندان مبارک کے قبیلہ، یہ ہے عمومی اہل بیت۔ پھر انشاءاللہ زندگی ریتوں میں اثر میں عرض کروں گا، پھر اہل بیت ایک ہیں گھر والے، ایک ہیں در والے، اور جن کو قرآن پاک نے اہل بیت میں شمار کیا ہے سیاق و سباق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو سیاق و سباق بتاتا ہے حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہیں۔ ہم پنجابی لوگ ہیں، ہمارا کلچر پنجابی ہے، ہم پوچھتے ہیں گھر والیں دی سنا، اس سے مراد ہوتا ہے بیوی، بیوی دی سناؤ، بچیاں دی سناؤ، گھر والیں دی سنا، بچیاں دی سنا، ہے جی، وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ۔ تو جب قرآن نے ذکر کیا تو اس سے مراد اہل بیت ازواج مطہرات، اور یہ وہ اہل بیت کسا ہیں، یہ وہ خاص ہستیاں ہیں چار جن کو حضور نے اپنی چادر کے نیچے لے کر دعا فرمائی۔ اچھا جی، آقا جی نے ان ہستیوں کو بھی اپنی چادر کے نیچے لے کے دعا کی، اور حضرت عباس اور ان کی صاحبزادیوں کو بھی اپنی چادر کے نیچے لے کے دعا فرمائی۔ عمومی طور پر جو سمجھا جاتا ہے وہ حضرات اہل بیت اطہار میں سے حضرت علی، حضرت حسنین کریمین، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہما، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو جو بھی محبت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کی محبت نصیب کرے، جو جو حضور کے قریب ہوتا چلا گیا وہ بے مثال ہوتا چلا گیا۔ آج آپ مجھے یہ بتائیے، کیا حضور کے مکے جیسا کوئی اور شہر ہے؟ کہ مدینے جیسا ہے؟ کہ وہ شہر نہیں ہے؟ وہاں پہ اینٹیں دیواریں نہیں ہیں، سارا کچھ ہے نا، لیکن وہ ہم افضل کیوں کہتے ہیں؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ حضور مسجدیں بڑی عالی شان ہیں بڑی دنیا کے اندر، لیکن کیا مسجد نبی جیسی کو مسجد ہے؟ بھئی مسجدیں تو ساری اللہ کا گھر ہے نا، تو برابر ہونی چاہیے تھی، نہیں، برابر نہیں ہے۔ جس مسجد میں سرور دو جہاں جلوہ گر ہیں وہ کائنات کی سب سے خوبصورت مسجد، وہ سب سے اعلیٰ مسجد، ہزاروں اونٹنی ہیں، لیکن جن اونٹنیوں پر کملی والے جلوہ گر ہوئے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت، ہزاروں گدھے ہیں، لیکن جن دراز گوشوں پر آقا جی نے جلوہ گری کی وہ کائنات کے سب سے خوبصورت ترین دراز گوش۔ حضور سرور دو عالم، ہزاروں گھوڑے ہیں دنیا میں، ہم ریڑے کے آگے لگائی پھرتے ہیں، ہاں جی، لیکن جن گھوڑوں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گری فرمائی ان گھوڑوں جیسا کوئی گھوڑا بھی نہیں۔ جہاں جہاں پر جس جگہ پر آقا جی نے قدم مبارک رکھے، صحبت عطا فرمائی، وہ بھائی کائنات میں ہر شے قیمتی ہو گئی۔ ہاں جی، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر مکہ کی قسم ہے جس کی گلیوں میں تم چلتے پھرتے ہو۔ بھائی
ان کی گلیاں بھی بے مثال، ان کے شہر بھی بے مثال، ان کے پاس بیٹھنے والے بھی بے مثال، ان کے ساتھ ہر شے نسبت کرنے والی بے مثال ہے۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ آقا جی گلیوں میں چلیں تو وہ خوشبودار، اگر سینوں میں آقا جی کا تذکرہ آ جائے تو وہ سینے خوشبودار۔ ہاں جی، میں ایک جگہ پر بڑا متاثر ہوا ایک بات پڑھ کے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی سے حدیث لینے کے لیے گئے۔ آپ جب بھی جاتے سنتے نا یہ بڑا عالم ہے، تو اس کے پاس حدیث لینے کے لیے جاتے تو اس کو دیکھتے، تذکرہ کرتے ہوئے پھر واپس آ جاتے، ٹھیک ہے ٹھیک عالم ہو۔ ایک بندے کے پاس گئے، اس بندے نے کہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس نے کہا نا میرے آقا جی نے فرمایا، بس اس کی آنکھیں ایسے برسنا شروع ہو گئی عشق رسول میں۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ چیز چاہیے تھی۔ وہاں پر بیٹھنے کے بعد پھر اس سے سیکھا، فرمایا خالی علم خشکی پیدا کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں خالی علم کا، سوائے خشکی کے دماغ خراب کرنے کے کچھ نہیں پیدا کرتا، جب تک کہ عشق رسول کی ساتھ چاشنی نہ ہو۔ جیسے ہی عشق رسول کی چاشنی آئے گی، اب وہ علم تیرے لیے فائدہ مند ہے، اب وہ علم تیرے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ خالی علم انسان کا دماغ خراب کرتا ہے اور خشکی پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ہیں اس ٹائم فن خواہ بنے بیٹھے، وہ سارے خشکی دمارے، اور جن کو عشق رسول کی چاشنی مل گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر ہم وہی یہ کہتے ہیں نا جی، منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو مجھے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔